تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ خون گاڑھا ہونا چاہیے، تو جو خون گاڑھا ہوتا ہے وہ صحیح خون ہوتا ہے یا جو پتلا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے؟ دونوں صورتوں میں نقصانات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر خون گاڑھا ہے تو اس سے دل کا اٹیک بڑی جلدی ہو سکتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ جسم کے اندر سستی، کاہلی، کمزوری، اگر ہم مردانہ کمزوری لگائیں تو وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ گرم تر اغذیہ، گرم تر خوراک یہ استعمال کریں گے، خون ہمارا بالکل ٹھیک رہے گا، خون کی سرکولیشن ٹھیک رہے گی۔ موٹے بندے کا خون گاڑھا ہی ہوگا اور جو پتلا بندہ ہے اس کا خون گاڑھا ہو سکتا ہے یا پتلا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ فکر مند ہو جائیں، ذرا صحیح۔ آپ توجہ کریں، نہیں تو آپ کو کسی بھی ٹائم یا دل کا اٹیک ہو سکتا ہے یا فالج ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طب و حکمت سیریز میں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا تعلق ہے کمر درد کے ساتھ، پٹھوں کے کھچاؤ کے ساتھ، اور جو گلینڈز کی سوزش ہے، انفیکشن ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ خون کا گاڑھا ہونا۔ یہ 3-4 جو بنیادی پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور حسب روایت ہمارے ساتھ حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب موجود ہیں، جن کے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو بیماریاں ہیں ان کے علامات کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے رہنمائی لے سکیں، حاصل کر سکیں۔ جو پہلا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ انسان کا جو خون ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے اگر کسی کو کوئی کٹ شٹ لگتا ہے تو خون نکلتا ہے، وہ پتلا ہو تو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کا خون گاڑھا نہیں ہے، آپ کا خون پتلا ہے۔ تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ خون گاڑھا ہونا چاہیے، تو جو خون گاڑھا ہوتا ہے وہ صحیح خون ہوتا ہے یا جو پتلا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے؟ یہ آپ بیان کر دیجئے۔ جی، آپ کا سوال بڑا زبردست ہے کہ اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو خون ہے وہ گاڑھا ہونا چاہیے یا پتلا ہونا چاہیے، فٹنس لیول کیا ہے، اور خون پتلا ہو تو کون سے نقصانات ہیں، اور اگر گاڑھا ہو تو کون سے نقصانات ہیں، بالکل۔ اور یہ کس مزاج میں گاڑھا ہوتا ہے، کس میں یہ پتلا ہوتا ہے، کس میں یہ نارمل پوزیشن پہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم خون گاڑھا۔ انسان کا جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو خون گاڑھا ہونے سے کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں بڑھتی ہیں تو چکنائیاں ہمارے اندر بڑھ جاتی ہیں، اس سے بلاکیج آ جاتی ہے، جو وینی ہوتی ہیں ان کے اندر بلاکیج آ جاتی ہے، چربی پیدا ہوتی ہے، چربی پیدا ہوتی ہے، بلاکیج بھی آ جاتی ہے، اور جو ہماری نالیاں ہوتی ہیں خون والی ان کی سائڈیں جو ہیں وہ موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ بھی اگر گاؤں کے رہنے والے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں نالیاں ہوتی ہیں گھروں کے باہر، ایسی تو نالیوں میں جب ہم پانی گراتے ہیں تو نئی نالی بنائیں، کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ گارے سے بھری ہوتی ہے، سائڈوں پہ گار جمی ہوتی ہے، درمیان سے تھوڑا سا رستہ پانی کا ہوتا ہے، تو اگر کوئی پتھر پھینک دے تو وہاں سے رک کے پانی جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا، ہم جب پانی بہاتے ہیں، پانی کے ساتھ ساتھ جو چکنائی، جو گھی والا برتن تھا، چکنائیاں تھیں، وہ بھی ہم پانی کے ساتھ بہاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جب چکنائیاں، ہم نے اب چاول کھائے، اس کے اوپر سے ہم نے آئس کریم کھا لی، اس کے اوپر سے ہم نے کولڈ ڈرنک پی لی، تو اس کا ہم نے کیا کیا، اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ پھر زیادہ جب ہم فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے پیچھے 10-20 سال پیچھے جائیں تو لوگوں کا خون اتنا گاڑھا نہیں ہوتا تھا، دل کی بیماریاں اتنی زیادہ نہیں تھیں، ٹھیک ہے، اور کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، بلڈ پریشر کا مسئلہ اتنا نہیں تھا۔ جیسے ہی کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھتا ہے تو بلڈ پریشر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر خون پتلا زیادہ ہو جائے تو پھر خون ایسا ہوتا ہے کہ ناک سے خون ویسے ہی آنا شروع ہوتا ہے، منہ سے آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ڈینگی بخار وبا چلی ہے تو ڈینگی میں خون پتلا ہو جاتا ہے تو خون بازو کا تو خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو رکتا بھی نہیں ہے۔ جب خون حد سے زیادہ پتلا ہو جائے، چکنائیاں ختم ہو جائیں تو پھر خون رکتا نہیں ہے جلدی۔ تو اس لیے دونوں صورتوں میں نقصانات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر خون گاڑھا ہے تو اس سے دل کا اٹیک بڑی جلدی ہو سکتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ جسم کے اندر سستی، کاہلی، کمزوری، اگر ہم مردانہ کمزوری لگائیں تو وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے انسان سستی فیل کرتا ہے۔
اسٹمک کا یہ حال ہوتا ہے کہ کھانا اچھے طریقے سے ہضم ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہیں پہ کھڑا رہ جاتا ایسے ہی ہے، ہے، ٹھیک ہے، جلن ہوتی ہے، پیشاب بہت زیادہ آنا شروع ہوتا ہے اور انسان شوگر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب خون پتلا ہوتا ہے تو اس سے ویکنس، کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی کمزوری آتی ہے کہ انسان کی ٹانگیں بہت زیادہ درد کرتی ہیں، انسان سے چلا پھرا ہی نہیں جاتا، سانس چڑھنا شروع ہو جائے گا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ تو اس لیے معتدل مزاج ہونا چاہیے، نہ خون گاڑھا ہو نہ پتلا ہو۔ اچھا، ایک سوال اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ موٹا تازہ ہے، یعنی اس کو موٹاپے کی شکایت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا خون پتلا ہو سکتا ہے، یا موٹے بندے کا خون گاڑھا ہی ہوگا، اور جو پتلا بندہ ہے اس کا خون گاڑھا ہو سکتا ہے یا پتلا ہی ہوگا؟ اچھا، اس میں نا ایک بات یاد رکھیں، موٹاپا نا اعصابی بھی ہوتا ہے، موٹاپا خشکی سے بھی ہوتا ہے، موٹاپا گرمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ہم نوعیت دیکھیں گے اس کا موٹاپا ہے کون سا، ٹھیک ہے؟ اگر تو وہ اعصابی ہے تو اس کا خون گاڑھا ہوگا، اگر خشکی کی وجہ سے جسم فربا ہوا ہے لیکن خشکی بہت زیادہ تو پھر خون پتلا ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کا گرمی کی وجہ سے پھر نہ خون پتلا ہوگا نہ گاڑھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب بات کرتے ہیں معتدل مزاج کیا ہونا چاہیے، آخر فٹنس لیول ہی تو ہے۔ تو گرم تر جب مزاج ہوگا نا انسان کا، جب اعصابی مزاج ہوگا، رطوبات کی زیادتی ہوگی تو خون گاڑھا ہوگا، سردی خشکی ہوگی خون گاڑھا ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس کے اندر خشکی آ گئی، خشکی گرمی آ گئی تو خون پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حد سے زیادہ جب خشکی گرمی پیدا ہوتی ہے تو خون پتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب گرمی پیدا ہوتی ہے تو اس میں خون نہ پتلا ہوگا نہ گاڑھا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کون سا مزاج چاہیے؟ معتدل مزاج، گرم تر اغذیہ، گرم تر خوراک یہ استعمال کریں گے، خون ہمارا بالکل ٹھیک رہے گا، خون کی سرکولیشن ٹھیک رہے گی۔ اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا آپ کا سوال تھا مزاج۔ مزاج جو ہے انسان کا، مزاج کے اندر گرمی، خشکی، سردی، تری، چار چیزیں پائی جاتی ہیں۔ صحیح، جب انسان کے اندر اخلاط بھی چار ہی ہیں، خون ہے، بلغم ہے، صفرا ہے، سودا ہے، ٹھیک ہے؟ جب خون زیادہ ہو جائے گا انسان کے اندر تو پھنسیاں نکل آئیں گی، ٹھیک ہے؟ بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ مزاج جو ہے ہمیں اس میں بھی خون اگر گاڑھا ہوگا تو پھنسیاں نکلیں گی، زیادہ ہوگا تو وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ایک لیول ہے 11 تک ہونا چاہیے، 11 سے 15 تک، 11 سے 15 تک اس کا لیول ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ ہو تو وہی نقصان ہے، اگر کم ہو جائے تو پھر بھی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں صفرا پہ۔ جب انسان کے اندر گرمی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے بھی خون جو ہے وہ نہ گاڑھا ہوتا ہے نہ پتلا ہوتا ہے، یہ ٹھیک صورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ بھی لیمٹ کراس کر جائے گرمی تو پھر جلن، جب بلڈ آپ کٹ لگائیں گے تو بلڈ نکلے گا، نہ گاڑھا ہوگا نہ پتلا ہوگا لیکن تکلیف ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کسی کو کٹ لگائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کٹ لگائیں تو بلڈ نکلتا ہے، بہت تیز نکلتا ہے۔ کسی آپ پیشنٹ کو یا مریض کو کٹ لگائیں تو خون نکلتا ہی نہیں، وہیں پہ جم جاتا ہے ایک آدھا قطرہ۔ تو جو ہوتا ہے نا خشکی کا مریض، اس کو آپ کٹ لگائیں گے فوراً خون نکلنا شروع ہو جائے گا تیزی کے ساتھ، کیونکہ ان کا خون پتلا ہوتا ہے۔ اگر کسی اعصابی بندے جس کے اندر رطوبت زیادہ ہے اس کو کٹ لگائیں گے تو خون نکلے گا ہی نہیں، اگر نکلے گا تو مائنر سا نکلے گا، وہیں پہ جم جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کنڈیشن سمجھنی ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر خون گاڑھا ہے تو بڑا سمپل سا سادہ سا علاج ہے، بڑی بہترین چیز آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، وہ ہے لہسن۔ اب لہسن کی 2 تریاں یا 3 تریاں صبح کھانے سے پہلے استعمال کر لیں۔ اگر اس طرح آپ کو اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، تھوڑا سا منہ کے اندر بدبو آ جاتی ہے، اسمیل آ جاتی ہے، تو آپ اس کو قہوے کی شکل میں پی لیں۔ 1 گلاس پانی لیں، اس میں 3 تریاں جو چھوٹی ہوتی ہیں نا پیس تریاں، وہ چھیل کے تھوڑی سی کاٹ کے ڈال دیں۔ اب اس کو بوائل کریں، جب وہ آدھا گلاس رہ جائے نا تو اس میں آپ شہد، اگر تو شوگر پیشنٹ ہے تو ویسے ہی پئیں، اگر شوگر نہیں ہے تو شہد یا گڑ ملا کر وہ کپ صبح اور شام کھانے کے بعد پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ خون آپ کا پتلا ہونا شروع ہو جائے گا، نارمل روٹین پہ آ جائے گا۔ صحیح۔ دوسرا اس کا جس کا خون پتلا ہے آلریڈی پہلے ہی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اسے سبزیاں، پھل، سلاد کا کثرت سے استعمال کرے، سونف اور سبز الائچی اس کا قہوہ بنا کے استعمال کریں، ساتھ گاؤ زبان تھوڑا سا شامل کر لیں، اور اسے چاہیے سبزیاں، جوسز کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں، وہ گوشت والی چیزیں ساری روک دیں، انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ صحیح، یعنی گوشت جو ہے وہ پتلا کرتا ہے خون کو؟ گوشت جو ہے نا وہ حدت پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو جب کریں گے نا، کم کھائیں گے تو کیونکہ خشکی بڑھاتا ہے گوشت، تو خشکی بڑھے گی تو خون اور زیادہ پتلا ہوگا۔ تو ہم نے یہاں پہ رطوبت پیدا کرنی ہے، گرم تر گرم اشیاء کھلائیں گے، خون پتلا ہو جائے گا، بس سمپل سا اس کا علاج ہے۔ صحیح۔
اچھا حکیم صاحب، پٹھوں کا کھچاؤ جو ہے اس کی وجہ بھی خون کا گاڑھا ہونا ہے یا خون کا پتلا ہونا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیجئے. بعض دفعہ جسم جو ہے وہ سو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پٹھوں کا کھچاؤ اور ہاتھ پاؤں کا سن ہونا یہ اعصابی مرض ہے. ٹھیک ہے، جب عضلات میں بھی بہت زیادہ کمزوری آ جائے نا تو پھر اس میں تھوڑی سی یہ شکایت آ جاتی ہے، لیکن یہ اعصابی مرض ہے. اس میں خون جب گاڑھا ہو جاتا ہے تو جہاں پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں، بعض اوقات آپ دیکھیں گے رات کو سوئیں سمت ہاتھ رکھا ہے، ہاتھ سو گیا. ٹھیک ہے، بعض اوقات فروزن شولڈر ہو جاتا ہے، بعض اوقات ٹانگ رکھی ٹانگ سو جاتی ہے. تو یہ خون کا گاڑھا پن ہے. پھر آپ پٹھوں کا کھچاؤ جو ہے وہ خشکی کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سن پن جو ہے وہ اعصابی مرض ہے، رطوبت کی. اگر پٹھوں میں کھچاؤ آ گیا ہے تو اس کا مطلب ڈرائنس ہے. تو ڈرائنس کا علاج کیا ہے؟ گرمی تری، یعنی کہ یا تری گرمی پیدا کر دیں، رطوبت کو پیدا کریں گے تو انشاءاللہ وہ پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو سن پن ہے اس کا بڑا بہترین بڑا آسان سا علاج ہے. یہ مرض ایسا ہے کہ اکثر اوقات لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ فکر مند ہو جائیں، ذرا آپ توجہ کریں، نہیں تو آپ کو کسی بھی ٹائم یا دل کا اٹیک ہو سکتا ہے یا فالج ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اندیہ ہوتا ہے، نشانی ہوتی ہے کہ یہ چیز واضح ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ اپنی فکر کریں. کیونکہ ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کسی بھی ٹائم بلاکیج اتنی بڑھ جائے گی خون کی کہ آپ کو اٹیک آ سکتا ہے اسی ٹائم. ٹھیک ہے، فالج ہو سکتا ہے. تو یہ ہوتا کیوں؟ یہ ہاتھ پاؤں سن کیوں ہوتے ہیں؟ فوری طور پہ ٹیسٹ کروائیں. اپنا ٹیسٹ کون سا کروائیں گے؟ لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروائیں. کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ آپ کا کتنا آ رہا ہے آپ کو پتہ چلے، ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل کتنا آ رہا ہے آپ کو پتہ چلے. ٹھیک ہے، اسی ٹائم آپ کا پتہ چل جائے گا. تو یہ ٹیسٹ کروائیں. اس میں آپ کا وہ بڑا ہوا ہوگا. تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے بھی بڑا آسان بڑا سمپل سا علاج ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا، دونوں مرضوں کے لیے ایک ہی علاج ہے. آپ نے لہسن لینا ہے، اس کی 3 تریاں لینی ہیں، اور اس کو آپ نے 1 کپ لینا ہے یا 1 گلاس لے لیں پانی کا، اس میں ڈالنا ہے، اس کو اچھی طرح ابالنا ہے. جب آدھا کپ رہ جائے اس میں گڑ یا شکر یا شہد ملا کر وہ استعمال کریں صبح و شام. بعض اوقات اس میں ادرک بھی آپ شامل کر سکتے ہیں لہسن میں. ہاں جی، تو یہ چیزیں آپ استعمال کریں. کھانے میں آپ نے کیا استعمال، اس میں جو مین سبب تھا یہ سب کچھ کیوں ہوا، اس میں آپ نے کیا کیا؟ اس میں آپ نے رطوبت والی چیزیں بہت کھائیں، خصوصاً چاول کا استعمال بہت زیادہ کرنا، میٹھے کا استعمال بہت زیادہ کرنا، آلو گوبھی، آلو بینگن جس طرح ہم کہتے ہیں بادی اشیاء کا استعمال بہت زیادہ کرنا، فاسٹ فوڈ بیکری آئٹمز کا استعمال بہت زیادہ کرنا. یعنی ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں، ان چیزوں کی وجہ سے پھر ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں. صحیح. آپ نے ان ساری چیزوں کو روکنا ہے. اس کی جگہ پہ آپ نے 2-3 کام کرنے. ایک تو ایکسرسائز کرنی ہے لازمی طور پہ. آپ جتنی ایکسرسائز کریں گے خون کی سرکولیشن تیز رہے گی. جب خون کی سرکولیشن تیز رہے گی آپ فٹ رہیں گے. آپ ایکسرسائز شروع کر دیں، میں آپ کو 100% اس کا کہتا ہوں کہ آپ 10 دن میں فرق محسوس کریں گے. آپ کہیں گے اب میری ہاتھ پاؤں نہیں سن ہو رہا ہے، میری ٹانگیں نہیں سن ہو رہی، کیونکہ خون کی سرکولیشن تیز ہو گئی ہے. اب خون کی سرکولیشن جب تیز ہوگی تو بیماریاں آئیں گی نہیں. یہ گلٹیاں کیوں بنتی ہیں، بواسیری مسئلے کیوں بنتے ہیں، یہ کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ کیوں بنتا ہے، یہ ساری چیزوں کی بنیادی وجہ تو پیچھے یہی ہے. یہ ہم چیزیں کھاتے ہیں، اس سے ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ سارا معاملہ خراب ہے. سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سٹمک خراب ہوتا ہے. سٹمک پھر آگے سارے معاملات کو بگاڑ دیتا ہے. اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو لیسن بتایا وہ استعمال کریں فوری طور پہ. کھانے میں کیا کرنا ہے؟ ایکسرسائز تو آپ کو بتا دی. کھانے میں آپ نے گرم تر چیزوں کا استعمال کرنا ہے. مثلا صبح کے ناشتے میں آپ کوشش کریں اس کا باداموں کا حلوہ بنا کے استعمال کر لیں، ادرک کا مربع استعمال کر لیں، یا آپ اس میں انڈے فرائی میٹھے بنا کے وہ استعمال کر لیں، لیکن انڈا فرائی ہو. دوسرا انڈا بھی کر سکتے ہیں دیسی گھی میں، وہ استعمال کر سکتے ہیں. دوپہر میں سبزی گوشت کا استعمال کریں. سبزیوں میں کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، ان میں سے کوئی سبزی لے لیں. اس کے اندر آپ استعمال کریں گے گوشت بکرا یا دیسی مرغی. ہنڈیا دیسی گھی میں بنائیں، لیکن اس میں ادرک، لہسن، زیرہ، کالی مرچ اور ہلدی یہ زیادہ ڈالنی ہے، نمک لال مرچ کم ڈالنی ہے. اور قہوے میں آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا، لہسن اور اس کے ساتھ ادرک شامل کر سکتے ہیں. کسی ٹائم آپ اجوائن بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہ قہوہ بنا کے تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ 1 کپ بنا کے صبح و شام استعمال کریں.
इंशाल्लाह खून आपका नॉर्मल पोजीशन पर रहेगा, गर्म तर मिजाज रहेगा, खून भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा और आप इंशाल्लाह फिटनेस लेवल जो है महसूस करेंगे। और अगर आपको वाकई उससे तबीयत आपकी बेहतर हो तो फिर आप हमारे लिए दुआ कर दिया करें। सही सही। अच्छा, आपने बताया कि इसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है बकरा और देसी मुर्गा। अब बाज़ हमारे ऐसे भी भाई होते हैं, मुतवसत तबका होता है, वो नहीं कर सकता ये चीज़ें, तो उनके लिए कोई? हाँ, उनके लिए जो ये नहीं इस्तेमाल कर सकता, उनके लिए काले चने शोरबे वाले इस्तेमाल कर लें। उसके बाद ये जो सब्ज़ियाँ खाते हैं उनके अंदर अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। और साथ एक चटनी बता देता हूँ, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो बकरे का गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे तो मैं बकरे का गोश्त कहता होता हूँ कि आपने एक बोटी जो है उसमें से पूरी हंडिया में डालनी है, ठीक है, तो उसके आप एक पाव भी ले आए तो आपका हफ्ता चल जाएगा। उसके बाद आ जाएं आप, चटनी बता देता हूँ, बड़ा आसान सा सस्ता सा इलाज है। उसमें आप अदरक ले लें, लहसुन ले लें, और उसके बाद आप पुदीना ले लें, अनार आप ताज़ा आजकल है तो ताज़ा ले लें, अगर अनार ताज़ा ना मैसर हो तो फिर अनार दाना ले लें। उसमें आपने थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको ग्राइंड कर लें। धनिया बिल्कुल मामूली सा डालना है। ये आप इसको बाकी अदरक लहसुन और काली मिर्च, अदरक लहसुन और पुदीना और अनार दाना, ये 50-50 ग्राम लेना है। बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी शामिल करके इसकी चटनी बना कर रखें। एक तो आपको खाना अच्छे तरीके से हज़म होगा, फिर ये खून को पतला करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है सुन्न रहने की वजह से तो उसका ब्लड प्रेशर पूरा करती है। टमाटर शामिल कर सकते हैं टमाटर ना ही किया जाए तो अच्छा है, टमाटर के बगैर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कि इतना ही इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बेहतरीन इलाज है जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, कमज़ोरी है, नकाहत है। हकीम साहब, जो कमर दर्द है, हमारा बुनियादी सवाल ये भी था एक कि कमर दर्द के असबाब क्या हैं, किन किन वजूहात की बिना पर कमर दर्द होती है, और ये जो छोटी कमर होती है, बड़ी कमर, इसमें भी जो फ़र्क है वो भी वाज़े कर दीजिए। किस मौके पे किस जगह पे दर्द होती है? अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है जो अब हामला ख़वातीन होती हैं, डिलीवरी के बाद जो इंजेक्शन उनको लगता है डिलीवरी के दौरान, तो उसके बाद वो पेन उनको बहुत देर तक रहती है। बाज़ ख़वातीन तो ऐसी भी होती हैं जो मुस्तकिल ही उसमें मुलव्वस रहती हैं, परेशान रहती हैं। तो इसका इलाज भी साथ बयान कर दीजिए, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है? जी, ये सवाल ऐसा है कि इसके ऊपर बड़ा लंबा एक प्रोग्राम हो सकता है सिर्फ कमर दर्द के ऊपर, क्योंकि इसकी जो असबाब हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इलाज इसका मुश्किल नहीं है, पहले इसकी वजूहात जो है ना, इसके असबाब हैं वो तलाश करना मुश्किल होता है। सही। पहले तो हम देखते हैं कमर दर्द हुआ क्यों, क्या उसे चोट लगी है, गिरा है, या मर्द है तो उसे जरियान की तकलीफ़ तो नहीं रही, या कसरत एहतलाम का मरीज़ तो नहीं रहा, या कसरत मुबाशरत तो नहीं करता। अगर औरत है तो फिर हम देखते हैं क्या इसे सलानुर रहम लिकोरिया का मर्ज़ तो नहीं है, या फिर इसे डिलीवरी के बाद इंजेक्शन तो नहीं लगा। तो इसमें ये सारी जो है ये वजूहात हैं, ठीक है, असबाब हैं। इनमें से जो सबब हो ना उसका इलाज करना चाहिए। अब उस सबब को आप दूर कर देंगे, इलाज हो जाएगा। सही। इसमें एक और सबब है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें अगर हल्का सा दबाव आ जाए, ठीक है, 5वें 6ठे मोड़ पे, 4थे मोड़ पे, 3रे पे आ जाए, नीचे चला जाए, जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, अगर वहाँ पे लंबर के करीब मसला आ जाए तो उससे भी बाज़-औक़ात शाटिका पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक टांग में दर्द, बाज़ के दोनों में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उस वक़्त तो इतनी शिद्दत होती है कि इंसान चल भी नहीं सकता। तो हमने पहले सबसे ये होता है कि उसका सबब मालूम किया जाए, सबब क्या है। ये जो चंद बुनियादी असबाब हैं, इनमें से एक दो का आज मैं आपको इंशाल्लाह इलाज बता देता हूँ, बल्कि अगर वो करेंगे तो उससे सारे मामलात ही इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। अमूमन ये भी होता है जो मज़दूर तबके हैं, अब बहुत ताकतवर, मतलब ज़्यादा हैवी किस्म का काम करते हैं, तो उनको भी मसला रहता है। बिल्कुल, वो जब वज़न उठाते हैं ना, हमारा थोड़ा सा एक मसला है, जब हम वज़न उठाते हैं तो हम वज़न उठाना चाहिए बिल्कुल ऐसे आराम से सीधे होकर उठा के फिर ऊपर करना चाहिए। हम जिस तरह खड़े होते हैं झटका से उठाते हैं, ये तरीका गलत है। इसी तरह जब हम लेटे हुए उठते हैं या बैठते हैं या लेटते हैं या लेट के उठते हैं, इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, इससे कमर दर्द बड़ी होती है। तो इन सब अमराज के लिए एक दो चीज़ें मैं बताऊंगा, बड़ी आसान सी हैं, सिंपल सी हैं, लेकिन कमर दर्द का जो मसला है ना, ये इतना गंभीर है, इतना ये तकलीफ़ दे अमल है कि इंसान बैठा होता है, अब वो वॉशरूम में जाएगा, बैठ के पेशाब करेगा, खड़ा होना मुश्किल,
اگر وہ نماز پڑھے گا رکوع میں جائے گا، رکوع سے اٹھنا مشکل. اور آپ دیکھتے ہیں آج کل معاشرے میں بہت سارے لوگ صرف موروں کی وجہ سے ہی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ایسی ہے. اور نوجوان طبقہ. تو اس میں ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس میں کرنا کیا ہے، اپنے بڑا آسان سا سمپل سا سادہ سا علاج ہے. پہلے تو جو سبب ہے اس کو دور کیا جائے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا انجیکشن والا معاملہ، یا اگر موروں کا ایشو ہے تو اس کے لیے بڑا آسان سا سمپل سا نسخہ بتانے لگا ہوں. یہ ساری چیزیں پنسار سٹور سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں. اس میں آپ نے لینا ہے سونڈ لینی ہے. یہ جو ادرک ہوتا ہے اس کو خشک کر دیں تو یہ سونڈ بن جاتی ہے. سونڈ لے لیں 50 گرام، اسگند ناگوری لے لیں 50 گرام، سرنجا شیری لے لیں 50 گرام، اور کالی مرچ لے لیں 25 گرام. ان کو پاؤڈر کر کے اچھی طرح صفوف کر کے گرینڈ کر کے اس کا آپ نے کیپسول بھر لینا ہے 00 بڑا والا. صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ، دودھ میں آپ تھوڑا سا دار چینی ملا لیں یا لہسن کا ٹکڑا 2-3 ڈال لیں. صحیح. اس دودھ کے ساتھ یہ آپ نے لینا ہے. انشاءاللہ کمر درد جو ہے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو کمر والا ایریا ہے، جو کڈنی ہے نا، بیک سائڈ پہ کڈنی جہاں پہ درد ہوتی ہے کڈنی کی، اس سے نیچے لمبر والی جگہ پہ آپ نے لہسن لینا ہے. لہسن کی 1 پوتھی لے لینی ہے، جس کو ہم تریاں ہوتی ہیں نا، اس پورا جو پیس ہوتا ہے وہ لے کے آپ اسے توڑنا ہے. توڑ کے تھوڑا تھوڑا کاٹ کے آپ نے سرسوں کا تیل لے لینا ہے 1 پاؤ. اس میں اس کو جلانا ہے. جب جل گیا آپ کا تیل تیار ہے، اسے پون لیں. اس تیل کی آپ نے اوپر سے نیچے کو مالش کرنی ہے روزانہ. انشاءاللہ آپ دوسرے دن ہی کہیں گے کہ مجھے بہت زیادہ فاقہ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ کمر درد کا ہجامے میں بہت اچھا علاج ہے. فوری طور پہ اگر مورے کو گیپ آ گیا ہے، تھوڑا سا مسئلہ بن گیا ہے، تو اس کے لیے بڑا اچھا رزلٹ ہے. اب اس کے بعد آ گیا لکوریا. اگر ہو گیا سیلان الرحم ہے عورت کو، تو پھر سیلان الرحم کا علاج کرائے. سیلان الرحم جو ہے اس کی آگے 3 اقسام ہے. وہ کیا پتلا پانی ہے بالکل لیکوڈ کی طرح، پانی کی طرح، یا تھک ہے لکوریا، گاڑھا ہے لیکوڈ، یا وہ پیلے کلر میں ہے، جلن ہے، بدبو ہے. تو اس میں پھر پوری ہم تفصیل لیتے ہیں. پھر اس کا انشاءاللہ کسی ٹائم پوری ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر، پھر اس کے نسخہ جات بیان گے. اسی طرح مرد کا مسئلہ ہے، اگر اسے کثرت مباشرت ہے اس کا علیحدہ علاج ہے. اس کے بعد اگر اسے احتلام کا ایشو ہے تو علاج مختلف ہے. اگر اسے جریان کا ایشو ہے تو علاج مختلف. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو آئے گی، تو اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو پوری بریفنگ دے دیں. یہ عام جو جرنل درد ہے نا کمر درد کا، اس کا میں نے علاج بتا دیا ہے، بڑا آسان سمپل. اور پینے میں یہ قہوہ لازمی پئیں. صرف لہسن لینا ہے آپ نے، لہسن اس کے آپ نے 3 پیس لے لینے ہیں. 1 کپ بڑا والا پانی کا ڈال لیں، اس میں سے پکائیں، پکا کے اسے پون کے اس میں آپ شہد ملا کے یا گڑ ملا کے پئیں. تو انشاءاللہ جو آپ کا کمر درد کا ایشو ہے نا وہ نہیں انشاءاللہ رہے گا. اچھا، کمر درد کے لیے عموماً ادرک کا قہوہ جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے. بالکل اچھا ہے. آپ ادرک کا قہوہ بھی لے سکتے ہیں، لہسن میں بھی ادرک شامل کر سکتے ہیں. بلکہ آپ جب دودھ پئیں تو اس میں لہسن اور ادرک دونوں ہی شامل کر لیں، بہت اچھا رزلٹ ہے. اگر آپ کے چوٹ لگی ہے تو اس کے لیے بڑا آسان سا سمپل سا علاج ہے. آپ نے 1 کپ دودھ گرم کرنا ہے، اس میں آپ نے انڈا پھینٹ لینا ہے. انڈا پھینٹ کے اس میں آپ نے ہلدی ڈالنی ہے تھوڑی سی، اسے نیچے اتار کے اس میں شہد شامل کرنا ہے اور دیسی گھی شامل کرنا ہے. یہ آپ 2-3 دن 1 کپ بنا کے پی لیں ہلدی ڈال کے. انشاءاللہ اگر چوٹ لگی ہے تو وہ والا درد انشاءاللہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ چوٹ کون سی ہے؟ مطلب زخم والی چوٹ ہے؟ کمر درد ہو، جیسے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پٹھوں والی چوٹ، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی ہے، یا ویسے گر پڑے ہیں، ایسے مسائل کے لیے جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہوتے تھے، جو اندر کی چوٹ ہے. ہاں، جب ہمارے بزرگ جیسے کہتے تھے جب بھی کوئی مسئلہ ایسا ہونا، ایکسیڈنٹ یا کوئی چوٹ لگنی، تو فوراً کہنا وہ دودھ میں انڈا پھینٹ کے ہلدی ڈال کے تو شہد اور دیسی گھی ملا کے وہ پی لیں. تو بڑی بہترین چیز ہے. میں نے اتنے مریضوں کے اوپر اسے اپلائی کیا. آج کل جن کو سردی لگتی ہے، ٹھنڈ لگ جاتی ہے، جسم پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، پٹھوں کا کھچاؤ ہو گیا، ان کے لیے یہ نعمت ہے. وہ یہ 1 کپ بنا کے پئیں، اور یہ اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ ہوگا، آپ اس کے شوقین ہو جائیں گے. گولڈن کلر میں، کیونکہ ہلدی اس میں ڈالنی ہے. اور پٹھوں میں طاقت، جسم میں طاقت، چستی، توانائی، بہترین چیز ہے. اسے آپ آج کل استعمال کریں. صحیح. اچھا، اگر بیرونی چوٹ ہے، زخم ہے، تو اس کے لیے تو ریشہ پیدا ہو سکتا ہے. ہاں نہیں، اس کے لیے پھر آپ نے اس ٹائم ایسی ادویات استعمال کرنی ہوتی ہیں جو خشک کریں ریشے کو. ٹھیک ہے، موسم کے حساب سے. اگر موسم چینج ہو رہا ہے یا بارشوں کا موسم ہے تو زخم کو کھلا چھوڑ دیں.
اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین علاج بنایا. نیم کے پتے لیں, اسے ابال کے اس پانی سے اسے دھوئیں, بہترین چیز ہے, کمال کی چیز ہے, فوری طور پہ سکون ہو جائے گا انشاءاللہ. حکیم صاحب آپ نے یہ جتنی چیزیں بیان کی ہیں یہ ساری گرمی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. تو گرمیوں میں بھی بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے, بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مطلب سستی کاہلی کا شکار وہ ہو جاتے ہیں اور ٹانگوں میں سوزش, تو ان کے لیے کیا علاج ہے؟ یہ سوال آپ کا بڑا زبردست ہے کہ پہلے جو ہمارا سارا ٹاپک چلا وہ میں نے آپ کو گرم چیزیں ہی بتائی ہیں, کیونکہ ان کا تعلق تھا اعصابی مزاج کے ساتھ, رطوبت کی زیادتی کے ساتھ اور خشکی کے ساتھ. ابھی آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ جسم کے اندر سستی کاہلی, بے چینی, آنکھوں کے اندر جلن, تو اس میں یہ جو مرض ہے یہ ہے گرمی کا. تو گرمی کی وجہ سے بھی آپ دیکھیں ایک مزدور جب کام کر رہا ہوتا ہے چھت پہ, تو اس کے اندر بعض اوقات گرمی کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے اس کے اندر سستی کاہلی آ جاتی ہے, بعض اوقات تو کئی بھی ہوش ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے پنڈلیوں کے اندر درد شروع ہو جاتی ہے, جسم میں سستی کاہلی, ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا, ٹھیک ہے, اور پینس کے اندر درد کا ہونا, یوٹرس کے اندر درد کا ہونا یا انفیکشن کا ہونا, جلن کا ہونا, یہ ساری چیزیں گرمی کی وجہ سے. ان ساری چیزوں کا ایک ہی علاج ہے, بڑا سمپل سا, سادہ سا. جن کو بھی ان ساری چیزوں میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے گرمی کا, صرف عرق گلاب لیں, عرق گلاب سے پانی میں ملا کر صبح و شام پلا دیا کریں تھوڑا سا, انشاءاللہ ایک ہی چیز سے معاملات حل ہو جائیں گے. صرف وہاں پہ اعصابی چیزیں روکنی ہیں اور گوشت وغیرہ وہ روکنا ہے, خشک چیزیں, گرم چیزیں روک دینی ہیں, سبزیاں, پھل, سلاد اسے کھلانا ہے, دلیا جو کھلانا ہے, انشاءاللہ وہ چست و توانا ہو جائے گا فوری طور پہ. آپ دیکھیں گے ابھی خوراک کھائی ہے, اگلے دن ہی آپ دیکھیں گے کتنا اچھا رزلٹ ہے. صرف عرق گلاب, لیکن عرق گلاب جو ہے وہ اچھا والا ہونا چاہیے, 1 نمبر. پانی میں ملا کے صبح و شام پلائیں, آنکھوں میں ڈالنے کے لیے بھی بڑی بہترین چیز ہے. انشاءاللہ اس سے معاملہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ حکیم صاحب, انشاءاللہ ہم آپ سے مزید رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے کمر درد کے حوالے سے یا دیگر ایسی بیماریوں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.